السلام علیکم فرینڈز، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ٹیک اینڈ نالج۔ دوستو آج میں آپ کو ایک ترکش ڈرامہ جو کہ حالیہ دنوں میں بہت ہی مقبول ڈرامہ ثابت ہوا ہے، اس کے مرکزی کردار ارطغرل غازی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ دوستو ایسے تو بہت سے ڈرامے دیکھے ہیں لیکن ہمیں ان کی حقیقت کے بارے میں اکثر پتہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ارطغرل غازی کو لوگوں نے بہت زیادہ شوق سے دیکھا، لیکن اس کے مرکزی کردار ارطغرل غازی کو کوئی بھی نہیں اسلامی تاریخ میں نہیں جانتا۔ دوستو ارطغرل غازی خلافت عثمانیہ کے بانی تھے جو کہ 1188 میں پیدا ہوئے اور 1280 میں ان کی وفات ہوئی۔ دوستو ارطغرل غازی کے 3 بیٹے تھے جن میں گوہر، شہریار اور عثمان تھے۔ دوستو عثمان جو کہ اس کے تیسرے بیٹے تھے، اسی کے نام سے ایک خلافت قائم کی گئی تھی جو کہ خلافت عثمانیہ کے نام سے جانی جاتی تھی۔ دوستو اسی خلافت نے پھر ان ترکوں کی مدد سے امت مسلمہ کا دفاع کیا اور ان ترکوں نے تقریباً 600 سال تک حکومت کی، جو کہ ان کی حکومت کا دورانیہ 1291 سے لے کر 1924 تک رہا۔ دوستو ارطغرل غازی کا خاندان وسطی ایشیا سے یہاں آیا اور اس کے آباء و اجداد جد امجد اوغوز خان سے 12 بیٹے تھے۔ ان کے 12 بیٹوں کے نام سے ہی 12 قبیلے بنائے گئے اور ان 12 قبیلوں میں سے ایک قبیلہ کائی قبیلہ جانا جاتا تھا۔ دوستو ارطغرل غازی کا تعلق اسی کائی قبیلے سے ہی تھا۔ دوستو ارطغرل غازی کے والد کا نام سلیمان شاہ تھا۔ ارطغرل غازی کے 3 بھائی تھے، صارم، زلجان، گلدارو، اور آپ کی والدہ کا نام ہائمہ خاتون تھا۔ آپ کا قبیلہ پہلے وسطی ایشیا سے ایران آیا اور پھر ایران سے اناطولیہ منگول حملے سے بچنے کے لیے، جہاں سلطان علاء الدین جو کہ سلجوق سلطنت کا سلطان تھا اور اس سلطنت کی بنیاد سلطان الپ ارسلان نے رکھی تھی۔ اسی سلطنت کے 12 قبائل سلطان علاء الدین اوغوز خان کے زیر سایہ تھے۔ دوستو اپنے والد سلیمان شاہ کی وفات کے بعد ارطغرل غازی اس قبیلے کا سردار بنا اور اس کے بعد 1232 میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے پوتے عزیز کی حکمرانی والے علاقے حلب میں چلا گئے اور ارطغرل غازی نے عزیز سے دوستی کی۔ پھر سلطان علاء الدین کے بانجی حلیمہ سلطان سے شادی کی جس سے ان کے 3 بیٹے تھے۔ ارطغرل غازی نے ایوبیوں اور سلجوقوں سے دوستی کی اور حلب کے قریب صلیبیوں کا ایک مضبوط قلعہ بھی تھا جس کو ارطغرل غازی نے ہی فتح کیا تھا۔ منگول جو کہ ترکوں کے بہت ہی خون کے پیاسے تھے، وہ ان کے دشمن بھی تھے، اور اسی دوران ارطغرل غازی نے منگول کے ایک اہم رہنما نویان کو شکست دی جو کہ اوکتائی خان کا دایاں ہاتھ تھا۔ اوکتائی خان چنگیز خان کا بیٹا تھا اور اوکتائی خان ہلاکو خان سے چل رہا تھا۔ پھر ارطغرل غازی نے اپنے قبیلے کو قسطنطنیہ منتقل۔ دوستو ہم جانتے ہیں کہ ارطغرل غازی نے اسلامی تاریخ میں ایک بہت ہی اہم کردار ادا کیا، اس لیے دوستو اللہ تعالیٰ نے بھی ارطغرل غازی کو ابن عربی کی شکل میں، ایک صوفی کی شکل میں ان کو ہر جنگ میں فتوحات نصیب کی۔ دوستو ابن عربی جو کہ ان کی ہر مشکل میں مدد کرتے تھے، وہ ایک صوفیانہ فلسفی شاعر ابن عربی کے نام سے جانے جاتے تھے۔ دوستو محی الدین ابن عربی کا تعلق اندلس اسپین کی ایک ثقافت سے ہوا جو کہ 1165 میں پیدا ہوئے۔ دوستو جو کہ غیر معمولی نشوونما اور پارالودگی کا مرکز تھا۔ اندلس یہودی، عیسائی اور اسلامی فکر جس کے ذریعے نواراد کے بڑے سائنسی فلسفانہ کام شمالی یورپ میں منتقل ہوئے۔ تو اس طرح دوستو ارطغرل غازی نے عالم اسلام میں، پوری دنیا میں اسلام کا نام روشن کیا اور بہت سی فتوحات حاصل کی۔ دوستو آج کی تاریخ میں ایسے کرداروں کو بہت ہی کم جانا جاتا ہے جو کہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے۔ ہمیں اپنے کرداروں کو جاننا چاہیے اور ان کی پیروی کرنی چاہیے۔